بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیسن ہے اسلامک اسٹڈی CSS چیپٹر 2، اسٹڈی آف دی لائف آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت طیبہ کا مطالعہ بحیثیت نمونہ عمل، پارٹ 3۔ دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ٹیچر آف ہیومینٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم انسانیت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے معلم تھے۔ قرآن کے مطابق آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، جس نے 23 سال کے عرصے میں جزیرۃ العرب کے لوگوں کو توحید پر اکٹھا کیا۔ اس طرح نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک نیا عالمی نظام قائم کیا، بلکہ ایک نئی تہذیب کو متعارف کرایا، جس نے آنے والی تاریخ کا دائرہ موڑ دیا۔ میتھڈ آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم۔ نمبر 1، دل نشین انداز تعلیم۔ سب سے پہلے بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر رکھی وہ یہ تھی کہ تعلیم اور تعلم کو اس انداز سے جاری رکھا جائے کہ متعلم یعنی طالب علم، تعلیم حاصل کرنے والا اکتا نہ جائے، کیونکہ تعلیم میں جبر سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے دوران کوئی ہلکی پھلکی بات، لطیف مزاح سے طبیعتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس طرح اوقات تعلیم کو بھی بے ہنگم نہیں رکھا گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکتا جانے کے اندیشے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وعظ کرنے میں کچھ دنوں کا وقفہ کرتے تھے۔ نمبر 2، مخاطب کے لہجے میں بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم میں دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کی بولی اور اس کے لہجے میں بات کرتے، لہذا بنیادی تعلیم اسی زبان میں ہونی چاہیے جس میں مخاطب زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ عرب اگرچہ عربی زبان ہی بولتے تھے، لیکن ان کے بعض قبائل اور علاقوں میں لہجوں کا فرق پایا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف قبائل اور افراد کے لوگ آتے تھے، تو آپ ان سے انہی کے لہجے سے بات کرتے تھے۔ گفتگو میں وضاحت اور ٹھہراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز نہ بولتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں اس قدر ٹھہراؤ اور وضاحت ہوتی کہ ہر سننے والا اس کو خوب اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تاکہ سننے والا پوری طرح مستفید ہو، اور اگر ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو دہراتے تاکہ سمجھنے میں کمی نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر معلم کے پیش نظر اپنی شخصیت کا روب، اپنے علم کا دبدبہ، اپنی بلند آواز اور وقار الکلام کا اظہار مقصود نہیں تو اسے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ معلم سے اس وقت تک استفادہ ممکن نہیں جب تک ایک ایک لفظ محفوظ نہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تو درمیان میں وقفہ کرتے، بات کھول کر بیان کرتے تاکہ سننے والا اس کو محفوظ کر سکے۔ ہر جگہ مناسب جگہ میں تعلیم دینا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ تعلیم کو کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، بلکہ جہاں بھی موقع میسر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، شام والے جوفا سے اور نجد والے کرن سے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مختلف روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر تعلیم ارشاد فرمائی، جیسے گھر، غزوات، سفر وغیرہ۔ آسان طریقہ تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ہمیشہ آسانی سے اپنی بات کرتے تاکہ اگلے آدمی کو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تشدید تقعید کو ناپسند کرتے۔ وہ مسلمانوں سے توقع رکھتے تھے کہ جس طرح عزائم امور کو انجام دیتے ہیں اسی طرح رخصتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ وہ ہمیشہ اس امر کی تلقین کرتے جس سے آسانی کا پہلو غالب ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا، اس نے 2 رکعتیں ادا کی، پھر کہنے لگا، اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر نہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور کہا، تو نے وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ پھر جلدی میں اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کی طرف دوڑے تو آپ نے فرمایا، تمہیں آسانی کرنے والا بنا دیا گیا ہے، مشکل پسند نہیں، اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے شاگردوں پر اپنے صحابہ کو مشقت میں نہیں ڈالتے تھے، بلکہ ان کے لیے آسانی کی راہیں کھولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے لوگوں پر سختی کرنے والا عیب چین بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے آسانی پیدا کرنے والا معلم بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ طلباء سے استفسار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے طلباء کو تعلیم دیتے وقت ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان سے سوالات کرتے تاکہ ان کی توجہ اس پر رہے اور اس سے بات کی اہمیت کا بھی اندازہ ان کو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ خطاب کے دوران ان سے پوچھتے، صحابہ سے سوالات کرتے تاکہ ان کی بات کا ان کو اندازہ ہو کہ اس میں کتنا وزن ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کردار میں تواضع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی تواضع اور انکسار تھا۔ رسول اور آخری نبی ہونے کے لحاظ سے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے اعتبار سے اور حقائق اشیاء کا سب سے اچھا علم رکھنے کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی غرور اور تکبر کا شائبہ نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاجزی انکساری میں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کی مانند ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بے مثل معلم کے لیے جذبات، محبت، عقیدت کا اظہار کرتے تو آپ انہیں منع فرماتے اور کہتے کہ تم مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ چڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا، تم ایسے نہ کھڑے ہوا کرو میرے لیے جس طرح اجمی احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تعلیم نسواں۔ خواتین نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی وقت ملنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علیحدہ وقت مقرر کیا، ان کے مسائل کو بغور سنتے، جواب دیتے۔ خواتین
آپ سلم کے پاس آتی اور آپ ان کو ان کے مسائل کے بارے میں تعلیم دیتے۔ عید کے وقت بھی آپ پہلے مردوں کو خطاب کرتے اور بعد میں آپ الگ ہو کر خواتین کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انصار خواتین بہت اچھی ہیں کہ انہیں دینی بصیرت حاصل کرنے میں حیا مانے نہیں۔ طلباء کا معیار و نفسیات ملحوظ رکھنا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے شاگرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے خطاب فرماتے مقصد تعلیم ہی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ یعنی مخاطب کی نفسیات اور معیار کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے۔ جس آدمی میں جو کمزوری پاتے اسی کی مناسبت سے بات فرماتے۔ ایک آدمی نے آپ وسلم سے کہا کہ یا رسول وسلم میرے اندر جھوٹ کے علاوہ شراب بدکاری وغیرہ کی تمام برائیاں موجود ہیں، اور عرض کیا کہ میں ان میں سے کس کو چھوڑوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر اسے صرف جھوٹ چھوڑنے کی تلقین فرمائی۔ جھوٹ چھوڑا تو باقی تمام برائیاں بھی چھوٹ گئیں۔ مثالوں کا استعمال۔ آپ اکثر اپنے کلام میں مثالیں استعمال فرماتے تاکہ بات سننے والے کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے ایک سیاہ فام بچے کو جنم دیا جسے میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ سیاہ فام نہ تو میں ہوں اور نہ میری بیوی ہے، یعنی ہم دونوں سفید رنگ کے ہیں، تو پھر ان کے ہاں یہ سیاہ فام بچہ کیسے پیدا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اونٹ ہیں؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا ان کے کیا رنگ ہیں؟ عرض کیا سرخ۔ فرمایا ان میں کوئی سیاہی مائل بھی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں سیاہی مائل ہے۔ فرمایا وہ کہاں سے آ گیا؟ عرض کیا صحابی نے عرض کیا ہو سکتا ہے اس کی اصل نسب میں کوئی ایسا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اصل نسب میں بھی کوئی ایسا ہو۔ دل آزاری والی تنقید سے پرہیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر دل آزاری والی تنقید نہیں فرماتے تھے۔ اگر تنقید کرنا مقصود ہوتی تو کسی کا نام لیے بغیر فرماتے کہ بعض لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ایسا ویسا کام کرتے ہیں، یعنی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ لائق شاگردوں کی عزت افزائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اپنے طلباء کی اچھی باتوں اور عمدہ کاموں کی ان کے سامنے تعریف فرماتے اور ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی عزت افزائی فرماتے۔ توفیق الہی سے اساتذہ کا ایسا طرز عمل شاگردوں کے علم و عمل میں رسوخ پیدا کرنے اور ان میں اضافہ پیدا کرنے کے لیے سرتوڑ جدوجہد کرنے کا سبب بنتا ہے۔ طلباء کی غیر حاضری کا نوٹس لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اپنے طلباء کی غیر حاضری کا نوٹس لیا کرتے، ان سے سوال کرتے اور ان کی غیر حاضری کا سبب پوچھتے اور ان کی غیر حاضری کے اسباب جانتے ہوئے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے تاکہ پتہ لگے کہ کسی کا کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، یا کسی کوئی کام تو نہیں جس کی وجہ سے وہ غیر حاضر رہا، تاکہ اس کی تکلیف کو دور کیا جا سکے۔ طالب علم کا خیر مقدم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کی غرض سے آنے والوں کا حسن استقبال کرتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف طلباء کا خیر مقدم کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کا حکم اپنے صحابہ کو بھی دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے پاس قومیں طلب علم کرنے کے لیے آئیں گی
بس جب تم انہیں دیکھو اور ان سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق خوش آمدید، اور انہیں تعلیم دو۔ کنسیپٹ آف ایجوکیشن بائی دا گریٹسٹ ٹیچر آف ہیومینٹی، معلم انسانیت کا تصور تعلیم۔ ابتدائی تعلیم عہد نبوی میں مکی دور میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ عہد نبوی کے آغاز میں 17 سے زیادہ آدمی پڑھے لکھے نہ تھے۔ ان میں سے بعض عورتیں بھی تھیں جن میں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شفا بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ صفا کا قیام۔ صفا وہ مقام ہے جسے موجودہ زبان میں ریزیڈینشل یونیورسٹی کہتے ہیں، یعنی طلباء کے رہنے کا بھی انتظام اور تعلیم کا بھی۔ اہل مدینہ اپنی انتہائی فیاضی کے باعث یہ کرتے تھے کہ جب انصار کی کھجوروں کی فصل تیار ہوتی تو ہر شخص کھجوروں کا ایک خوشہ تحفے کے طور پہ لاتا اور اسے مسجد نبی کے اندر صفا میں لٹکا دیتا۔ کوئی پک کر گرتی تو صفا میں رہنے والے غریب مسلمان اس کو کھا لیتے۔ اور صفا کا قیام، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور اسی میں سے وہ صحابہ جو کچھ تعلیم حاصل کر لیتے تو آپ انہی میں سے کچھ صحابہ کو دوسری جگہوں پر تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے، دوسرے علاقوں میں، عرب کے دوسرے علاقوں میں، کسی گاؤں میں یا کسی اور شہر میں۔ انہی صحابہ میں سے، انہی طلباء میں سے وہ آپ لوگوں کو بھیجا کرتے تھے تعلیم دینے کے لیے۔ تو یوں صفا جو تھا یہ سب سے پہلے ایک باقاعدہ درسگاہ تھی اسلام کی۔ اشاعت تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اپنے معلمین، اپنے صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجتے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت موسیٰ اشعری کو آپ نے یمن تعلیم کے لیے بھیجا۔ معاذ بن جبل کو یمن اور حضرہ موت میں بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کو تعلیم دے۔ مدارس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اپنے محلے کی مسجد میں اپنے ہمسایوں سے تعلیم حاصل کرو۔ عہد نبوی میں تقریباً 9 مساجد تھیں جو تعلیم و تدریس کا ذیلی مرکز تھیں۔ اس کے علاوہ قباء کی مسجد میں بھی مدرسہ قائم ہوا۔ عجمی زبانوں کی تعلیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی، رومی، قبطی، حبشی زبانیں بھی جانتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر 3 زبانیں جانتے تھے۔ غیر ملکی خطوط کی پوشیدہ معلومات کی تفہیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، تو انہوں نے 17 دنوں میں یہ زبان سیکھی تھی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ غیر ملکی زبانیں، چاہے وہ غیر مسلم کی زبان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، زبان سیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو تبلیغ کرنا چاہیں تو اس کو اسی کی زبان میں آپ تبلیغ کریں، جس طرح کہ صحابہ نے دوسری زبانیں سیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر زید بن ثابت کو یہودیوں کی زبان یعنی عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ مخصوص اساتذہ۔ عہد نبوی میں مخصوص تعلیم کے لیے صحابہ کرام مختص تھے، جیسے کہ عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور حضرت زید علم الفرائض اور قرآن حکیم کی تعلیم دیتے تھے۔